انسان ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے انسان متاثر ہوتا ہے. جیسے کہ ایک عام مثال جو دی جاتی ہے کہ خربوجے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جب وہ رہے گا تو وہ اس سے متاثر ہو جائے گا. تو اسی طرح انسان بھی دوسروں سے متاثر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. آپ نے آگے فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے. پہلا مرحلے میں یہ تھا کہ انسان جس نے دعوت دی گناہ کے کام کی اور اس نے اس کو قبول کر لیا. دوسرا مرحلہ دوسری اسٹیج یہ تھی کہ انسان جان بوجھ کر اس گناہ کے کام کو کر رہا ہے. انسان جان رہا ہے کہ ہم سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، یہ غلط ہے، تو کم از کم انسان جان بوجھ کر وہ کام کر رہا ہے، اس لیے وہ اس میں مبتلا ہے. لیکن تیسرا مرحلہ جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہیں یا برے لوگوں کے ساتھ میں رہیں، متاثر ہونا یہ انسانی فطرت کا ایک اہم جز ہے، ایک اہم کردار ہے. انسان بغیر متاثر ہوئے کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. اور جس کی طرف سمجھنے کی نسبت کی، آنکھ کی طرف سمجھنے کی نسبت نہیں کی، کان کی طرف سمجھنے کی نسبت نہیں کی، یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے کان سمجھتے ہیں یا ہماری آنکھیں سمجھتی ہیں. سمجھنے کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، دل اصل ہوتا ہے. گلاس اٹھائے گا اور دیوار پر دے مارے گا، تو اگر اس نے اسی طرح ریئیکٹ کیا جس طرح اس نے کبھی کسی کو دیکھا تھا تو وہ متاثر ہو گیا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا، وعلیکم السلام، اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور خصوصاً آج کی اس مبارک محفل میں، اس دینی مجلس میں ہمیں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص اس مبارک ہستی پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ موضوع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس حیثیت سے کہ ان موضوعات پر بات کم ہوتی ہے، لہٰذا اس کو بغور سماعت فرمائیں، ورنہ ممکن ہے کہ بات سمجھ میں نہ آ سکے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے انسان متاثر ہوتا ہے. جیسے کہ ایک عام مثال جو دی جاتی ہے کہ خربوجے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جب وہ رہے گا تو وہ اس سے متاثر ہو جائے گا. تو اسی طرح انسان بھی دوسروں سے متاثر ہوتا ہے. ہم اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان متاثر ہوتا کیسے ہے، وہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں
جن کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کے اس مجلس میں اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ انسان کسی سے کیسے متاثر ہوتا ہے، اس کا جو پورا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ ہم آج کے اس موضوع میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آپ مجھ سے کنیکٹ رہیں، ہم آپ سے کنیکٹ رہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ انسان جو متاثر ہوتا ہے اس کی 3 اسٹیجز ہوتی ہیں، 3 مرحلے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان متاثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی دعوت دے، اس کا کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی رشتہ دار وغیرہ کہ آؤ تم میرے ساتھ یہ کام کرو، اور انسان اس دعوت کو قبول کر لے۔ اب چاہے وہ اچھی دعوت ہو یا بری دعوت ہو، مثال کے طور پر میرا دوست، میرا ساتھی ہمیں دعوت دے کہ آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو ہم اس کی بات کو تسلیم کر لیں، مان لیں اور ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، تو یہ متاثر ہونے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں دعوت دی، متاثر ہونے کے، ہم متاثر ہو گئے۔ اب یہیں پہ اگر آپ بری مثال لے لیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو پہلے سگریٹ نہیں پیتے تھے، بیڑی نہیں پیتے تھے، لیکن جب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہنے لگے جو بیڑی سگریٹ والے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں تھا، جو تمباکو نوشی کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مدت کے بعد وہ لوگ بھی ان چیزوں میں، ان برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک بیڑی سگریٹ سے دور رہتے تھے، آج وہ بھی بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کیونکہ انسان اس کو دعوت دیتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو متاثر ہونے کا یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو دعوت دے اور وہ اس دعوت کو قبول کر لے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب، جب وہ عورت آپ کے پیچھے بھاگی اور دروازوں کو بند کر دیا، وقالت هيت لك، اور کہا کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں گناہ کی دعوت دیتی ہوں۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ مجھے اس غلط اور برے کام سے بچائے، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، میں اس کی پناہ میں جاتا ہوں، اس سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ کی دعوت میں شریک نہیں ہونے والا۔ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ آپ نے آگے فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ غلط کام میں مبتلا ہو جاتے، یعنی وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتے اور وہ بھی اس کام میں شریک ہو جاتے، گناہ کے کام میں پڑ جاتے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے سب سے پہلا کہ انسان کوئی دعوت دے گناہ کے کام کی اور انسان اس دعوت کو قبول کر لے۔ یہ بالکل آسان ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسری اسٹیج جو ہوتی ہے، دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی انسان کسی چیز کی دعوت نہ دے، وہ ہم سے ڈائریکٹلی نہ کہے کہ تم یہ کام کر لو، لیکن ہم اس کے ساتھ جب اس کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم خود اس کے کہے بنا وہ کام کرنے لگے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی سنگت اچھی ہوتی ہے، جب وہ لوگ نمازی لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ان کا ہی من چاہتا ہے کہ چلو آج ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو برے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے ان کے دوست وغیرہ کہتے نہیں کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ سگریٹ پیو، بیڑی پیو وغیرہ وغیرہ، لیکن جب ایک لمبی مدت تک انسان ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے تو پھر ایک دن اس کے خیال میں یہ آتا ہے کہ آؤ آج ہم بھی بیڑی پی کے دیکھتے ہیں،
آج آؤ ہم بھی سگریٹ پی کے دیکھتے ہیں، تمباکو نوشی کر کے دیکھتے ہیں، ایک نہ ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور وہ اس کے کہیں بنا، سامنے والا بندہ نہیں کہتا لیکن اس کے کہیں بنا وہ خود کہتا ہے لاؤ ہم بھی آج پئیں گے، آج ہم بھی تمباکو کھائیں گے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی گناہ کی دعوت نہ دے لیکن انسان خود اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ تیسرا مرحلہ جو سب سے مشکل ہوتا ہے، سب سے کٹھن ہوتا ہے اور جس کو عام طور پر لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی گناہ کی دعوت بھی نہ دے اور انسان جان بوجھ کر وہ گناہ کا کام نہ کرے، انسان جان بوجھ کر اس گناہ کے کام میں مبتلا نہ ہو، لیکن غیر شعوری طور پر، یعنی انسان کو پتہ بھی نہ چلے کہ کب وہ سامنے والی چیز سے متاثر ہو گیا اور وہ متاثر ہو جائے۔ دوسرا مرحلہ بالکل آسان تھا، پہلے مرحلے میں یہ تھا کہ انسان کسی نے دعوت دی گناہ کے کام کی اور اس نے اس کو قبول کر لیا۔ دوسرا مرحلہ، دوسری اسٹیج یہ تھی کہ انسان جان بوجھ کر اس گناہ کے کام کو کر رہا ہے، انسان جان رہا ہے کہ ہم سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، یہ غلط ہے، تو کم از کم انسان جان بوجھ کر وہ کام کر رہا ہے، اس لیے وہ اس میں مبتلا ہے۔ لیکن تیسرا مرحلہ جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا مرحلہ، تیسرے اسٹیج یہ ہے کہ کوئی ہمیں گناہ کی دعوت بھی نہ دے، ہم خود جان بوجھ کر اس گناہ کے کام کو نہ کریں، لیکن غیر شعوری طور پر بنا جانے انسان اس گناہ کے کام میں مبتلا ہو جائے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو انسان اکثر سمجھ نہیں پاتا ہے اور انشاءاللہ بھی اس کی آگے وضاحت کی جائے گی کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ دراصل انسان کی فطرت اللہ رب العالمین نے اس طرح بنائی ہے، انسان کو جو ڈیزائن کیا اللہ رب العالمین نے وہ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ سامنے والی چیز سے، اپنے ماحول سے، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے۔ کبھی تو اس کو معلوم چل جاتا ہے کہ ہم متاثر ہو گئے اور کبھی اس کو معلوم نہیں چل پاتا کہ ہم اس سے متاثر ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ متاثر ہو چکا ہوتا ہے، اب سوال یہ کہ یہ تین مرحلے آئے کہاں سے، اس کا سورس کیا ہے؟ تو یہ دراصل ہمیں ایک حدیث سے ملتے ہیں۔ اب غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ماہر نفسیات تھے، آپ کو نفسیات کا کتنا گہرا علم تھا کہ آپ نے ایک چھوٹی سی حدیث میں ان تینوں اسٹیج کو بیان فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يخذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال کیسے ہے۔ آپ نے ایک مثال دی، کہا اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عطر بیچنے والے کی طرح ہوتے ہیں، جو عطر فروش ہوتے ہیں، جو لوگ عطر بیچتے ہیں، ان کی مثال اچھے لوگوں کی آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جب اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، یعنی عطر بیچنے والے کے ساتھ میں رہتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اما ان یخذیک، کہ آپ کا جو دوست ہے، آپ کا عطر بیچنے والا، یا تو وہ کسی دن آپ کو عطر گفٹ کر دے گا، تحفے میں دے دے گا کہ یہ لو ہماری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ، یا تو وہ تمہیں وہ دے دے گا گفٹ، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، اور اگر وہ تمہیں نہ دے تب بھی تم ایک نہ ایک دن اس سے خرید لو گے۔ جب ہم ساتھ میں رہیں گے تو کبھی ہمارا بھی دل چاہے کہ ہم اس کو خرید لیں، تو یا تو وہ تمہیں دے دے گا گفٹ یا تم خود اس کو خرید لو گے۔ اب تیسرا مرحلہ جو سب سے کٹھن ہے، آپ نے فرمایا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو وہ تمہیں دے دے گا یا تم اس سے خود خرید لو گے، یا کم از کم اگر تم اس کے ساتھ میں رہو گے تو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہیں اچھی خوشبو آئے گی۔ جو عطر بیچتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی خوشبو آتی ہے، کیونکہ ان کا کام رہتا ہے ہمیشہ عطر کا، ان کے کپڑوں سے، ان کے آس پاس سے خوشبو آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ تین مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، جب وہ ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، ہدیہ کرتا ہے، تو وہ گویا ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور اگر وہ ہمیں گفٹ نہ کرے تو ہم اس سے خود خرید لیتے ہیں، یعنی اس نے ہمیں دعوت نہیں دی کسی کام کی، ہم خود اس کام کو کر رہے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دعوت بھی نہیں دیتا، ہم خود بھی جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن چونکہ ہم اس کے ساتھ میں رہ رہے ہیں اس لیے اس سے متاثر ہونا یہ کمپلسری ہے، اس سے اٹریکٹ ہونا یہ بالکل کمپلسری ہے، لازمی ہے، انسان اس سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جن لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں،
چاہے وہ اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں، ان سے ہم متاثر ضرور ہوتے ہیں، یا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے آگے فرمایا انما مثل الرجل الصالح والسوء، اور وہ لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا ان کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے۔ جو لوگ بھٹی میں کام کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فإما أن يحرق ثيابك، یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا۔ جب ہم اس کے پاس رہیں گے، ساتھ میں اٹھیں گے بیٹھیں گے بھٹی والے کے پاس، تو کوئی چنگاری آئے گی آ کر ہمارے کپڑوں میں لگ جائے گی اور کپڑے جل جائیں گے۔ آپ نے آگے فرمایا اگر ایسا نہ بھی ہو، ہم احتیاط کریں، چنگاری نہ آ پائے، لیکن آپ نے فرمایا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً، یا پھر تمہارے پاس اس کی بھٹی کے پاس سے بری بدبو آئے گی۔ بھٹی کے پاس سے خوشبو نہیں، بدبو آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہیں یا برے لوگوں کے ساتھ میں رہیں، متاثر ہونا یہ انسانی فطرت کا ایک اہم جز ہے، ایک اہم کردار ہے۔ انسان بغیر متاثر ہوئے کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے تو ہم اچھے بنیں گے، ہمارا کردار اچھا بنے گا، ہمارا کیریکٹر اچھا بنے گا۔ اور اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی برائی میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ 3 مرحلے ملتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ متاثر انسان کیسے ہوتا ہے۔ اس کی 3 اسٹیجز ہوتی ہیں، 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ انسان کو کوئی دعوت دے اور وہ اس کو قبول کر لے۔ دوسرا مرحلہ آسان سا یہ ہے کہ وہ ہمیں دعوت نہ دے لیکن ہم خود اس کی دعوت کو قبول کریں، بغیر دعوت کے ہی ہم اس کام کو کرنے لگیں، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے، وہ صرف سمجھنے کا ہوتا ہے، یعنی انسان کو وہ دعوت بھی نہ دے، ہم بھی جان بوجھ کر وہ کام نہ کریں، لیکن غیر شعوری طور پر ہم اس کے ساتھ رہیں تو اس سے متاثر ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں یہ تینوں مرحلوں میں سے ایک نہ ایک مرحلہ انسان کو ضرور فیس کرنا پڑتا ہے اگر وہ کسی کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر رہتا ہی نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر وہ رہ رہا ہے کسی کے ساتھ تو ان 3 مرحلوں میں سے ایک مرحلہ اس کے لیے لازمی ہے، یا تو وہ دعوت قبول کر کے متاثر ہوگا، یا وہ خود کا کوئی کام کرے گا، یا پھر غیر شعوری طور پر وہ اس سے متاثر ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا ہمارا موضوع کا جز تھا کہ انسان متاثر کیسا ہوتا ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب آئیے ہم موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے انسان کے متاثر ہونے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، 3 اسٹیجز ہوتی ہیں جو ہم نے جان لی۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان متاثر کن چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے، کن چیزوں کے ذریعے انسان متاثر ہوتا ہے، یعنی سورسز آف اٹریکشن جو ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے انسان کا جو جسم بنایا ہے اس کا نظام اس طرح ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے اہم چیز، سب سے اہم کیریکٹر اگر کوئی پلے کرتا ہے، سب سے اہم چیز وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کا دل۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کا راجا ہوتا ہے، انسان کے جسم کا راجا ہوتا ہے، اور دل ہی ہوتا ہے جو باہر کی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے آنکھ، ہمارے کان وغیرہ یہ متاثر نہیں ہوتے، یاد رکھیں یہ صرف سورسز ہیں۔ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری ناک وغیرہ یہ صرف سورسز ہیں متاثر ہونے کے۔ اصل جو متاثر ہوتا ہے وہ ہمارا دل ہوتا ہے۔ ہاں پھر جب دل متاثر ہو گیا تو پھر اس کے بعد سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ دل جو ہے وہ ہمارے جسم کا ایک راجا ہوتا ہے۔ تو جو راجا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ ہر دن باہر نکل کر تو دل نہیں دیکھتا ہے کہ باہر ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، نہ وہ گلیوں کے چکر لگاتا ہے، وہ اپنی گدی پر براجمان رہتا ہے۔ اس کے جو سینک وغیرہ ہوتے ہیں، جو اس کی رعایا ہوتی ہے، ان کے ذریعے اس کو خبر ملتی رہتی ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے، باہر کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کے ذریعے دل کو ایک راجا کو خبر ملتی رہتی ہے۔ تو یہی حال ہمارے جسم کا ہے، ہمارا جو دل ہے وہ ہمارے جسم کا راجا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دل باہر نکل کے تو نہیں دیکھتا ہے، کسی کا دل باہر تو نہیں نکلتا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے معاشرے میں اس کے بعد وہ اس سے متاثر ہو۔ دل اپنی جگہ اپنی گدی پر برقرار رہتا ہے، براجمان رہتا ہے۔ جو مین سورسز آف اٹریکشن ہیں، متاثر ہونے کے جو ذرائع اسباب ہیں، سب سے اہم وہ 2 ہوتے ہیں، حالانکہ اور بھی ہیں لیکن سب سے اہم جو ہوتے ہیں مین وہ 2 ہوتے ہیں۔ ایک ہے ہماری آنکھیں اور دوسرا ہے ہمارے کان۔ اس بات کو بغور سنیں ورنہ شاید بات سمجھ میں نہیں آ پائے گی کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ اس کے جسم کا راجا ہوتا ہے۔ اس تک خبر پہنچانے کے جو 2 مین سورسز ہوتے ہیں وہ انسان کی آنکھیں ہیں اور انسان کے کان ہیں۔
یہ دو مین سورسز ہیں، دو مین اسباب ہیں جن کے ذریعے دل تک خبر پہنچتی ہے اور اس کے بعد دل اپنا ریئیکٹ کرتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے اور دل متاثر ہوتا ہے۔ یہ دو مین چیزیں ہیں۔ آئیے ہم اس کو ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں قرآن سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کا دل اس کے جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ انسان کا دل کتنا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار سنو، جسم میں ہمارے ایک ایسا لوتھڑا ہوتا ہے گوشت کا کہ اذا صلحت، جس پورے جسم کا راجا ہوتا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے، صلح الجسد کلو، تو پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلو، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا، خبردار سنو، وہ کیا ہے؟ وہی القلب، سنو وہ ہمارا دل ہے۔ ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کا مین حصہ ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے ہمارا پورا جسم کام کرتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی اور روحانی طور پر بھی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر انسان کا دل دھڑکنا بند کر دے، انسان جو مرتا ہے ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ تو انسان کا دل کتنا اہم ہے، اس کے ذریعے پورے جسم کو خون پہنچتا ہے۔ اگر انسان کا دل نہ دھڑکے تو انسان مر جائے گا۔ اس اعتبار سے بھی انسان کا جسم سب سے زیادہ اہم ہے پورے جسم میں، انسان کا دل۔ اور اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی، یعنی اگر ہمارے دل کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمارے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے۔ اگر ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے تو پھر ہمارے ہاتھ پیر بھی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، ہم ناچنے گانے لگتے ہیں۔ تو انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی اہم ہوتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی اہم ہوتا ہے۔ ہر اعتبار سے اس کی اہمیت مسلم ہے اور ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کا راجا ہے انسان کے جسم کا۔ اب سوال یہ کہ جو سورس آف اٹریکشن ہے، یعنی انسان کے جو متاثر ہونے کے ذرائع ہیں وہ کیا ہیں اور وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں حدیث سے ملتے ہیں اور قرآن سے ملتے ہیں۔ آپ غور کریں، قرآن حدیث میں ہر طرح کی معلومات موجود ہے، بشرط یہ کہ ہم اس پر غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، تو انشاءاللہ ہمیں قرآن حدیث میں تمام چیزیں مل جائیں گی۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس طرح اشارہ کیا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی قیامت کے دن وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہمارا مدعا ہے اور ہمارا محل استشہاد ہے، اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل تو ہوتے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو جہنم میں جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یعنی جن کے اعمال غلط ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ایسا نہیں کہ وہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں، نہیں، سمجھ ان کے اندر بھی ہے، ان کے اندر بھی دل ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں لیکن دل ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن ان کے دلوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے، وہ سمجھتے نہیں اپنے دلوں سے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، تو دل جو ہے وہ سب سے اہم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر کیا، جو جسم کا ہمارے راجا ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اندھے ہیں، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بہرے ہیں، ہماری دعوت انہیں سنائی نہیں دیتی، نہیں، وہ ہمارے قرآن کی آیات سنتے ہیں، نبی کی احادیث سنتے ہیں، لیکن لا يسمعون بها، اپنے کانوں کو وہ سننے کے لیے استعمال نہیں کرتے، ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ تین چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز ان کے دل جو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کا تعلق دل سے ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بیان کیا، اور جو ہمارے جسم کا سب سے مین پارٹ ہوتا ہے، سب سے اہم حصہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے سمجھنے کے لیے جو دو مین سورسز ہوتے ہیں، پہلا
ہماری آنکھیں، اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھی ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور جو دوسرا سورس ہوتا ہے سمجھنے کا، اٹریکٹ ہونے کا کسی کی طرف، وہ ہے ہمارے کان، اللہ فرماتا ہے ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ کانوں سے سنتے نہیں، ان کے کان بہرے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ انسان جب کسی سے متاثر ہوتا ہے تو متاثر در حقیقت دل ہوتا ہے، جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پہلے نمبر پر ذکر کیا، اور جس کی طرف سمجھنے کی نسبت کی، آنکھ کی طرف سمجھنے کی نسبت نہیں کی، کان کی طرف سمجھنے کی نسبت نہیں کی۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے کان سمجھتے ہیں یا ہماری آنکھیں سمجھتی ہیں، سمجھنے کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، دل اصل ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز، پہلا سورس کیا ہے؟ انسان کی آنکھیں جن کے ذریعے انسان متاثر ہوتا ہے، اور دوسرے ہے انسان کے کان جن کے ذریعے انسان متاثر ہوتا ہے۔ یہ دو مین سورسز آف اٹریکشن ہوتے ہیں، متاثر ہونے کے دو یہ اہم ذرائع اور اسباب ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان متاثر ہوتا ہے۔ اور اس کو ایک مرتبہ نہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید نے ڈھیروں مقامات پر بیان فرمایا۔ کہیں فرماتا ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے اندھے ہیں، اس لیے وہ پلٹتے نہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین جہاں پر بھی سمجھنے اور نہ سمجھنے کا تذکرہ کرتا ہے وہاں پر آنکھوں کو اور کانوں کو ضرور ذکر فرماتا ہے، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جو ہمارے دل تک خبر پہنچاتے ہیں۔ یعنی ہمارا دل تو دیکھتا نہیں، ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دل تک جاتی ہیں دماغ کے ذریعے، اور پھر دل کو خبر ہوتی ہے۔ اگر وہ منظر خوشنما ہوتا ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہمارا جسم خوش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ منظر جو ہم نے دیکھا ہے وہ غمگین اگر ہوتا ہے تو ہمارا دل غمگین ہو جاتا ہے اور ہمارا جسم غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی خوشخبری سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دل کے کان تو نہیں ہے، دل ڈائریکٹ تو نہیں سنتا ہے، کان کے ذریعے دل تک خبر پہنچتی ہے۔ ہم اگر کوئی خوشخبری سنتے ہیں تو ہمارا دل مارے خوشی کے جھوم اٹھتا ہے، اور اگر ہم کبھی کوئی ایسی خبر سنتے ہیں جو غم والی ہو تو ہمارا دل بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو مین سورسز آف اٹریکشن ہوتے ہیں، متاثر ہونے کے دو اہم ذریعے ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان متاثر ہوتا ہے، اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ انسان متاثر کیسے ہوتا ہے اور وہ کیا کیا ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان متاثر ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم نے جان لیا کہ انسان متاثر ہوتا ہے، وہ دل سے متاثر ہوتا ہے، جو اس کے اسباب ہیں، جو مین سورسز ہیں اٹریکشن کے، وہ بھی دو ہیں، ایک انسان کی آنکھیں اور دوسرا انسان کے کان۔ لہٰذا اب ہمیں معلوم چل گیا کہ انسان کو اپنی کانوں کا اور اپنی آنکھوں کا ہمیشہ صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے پوری بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو اپنی آنکھوں کا ہمیشہ صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ میں رہے گا تو پھر وہ بری چیزیں ہی دیکھے گا، اچھی چیز نہیں دیکھے گا، اور اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہے گا تو وہ اچھی چیزیں دیکھے گا، اچھی باتیں سنے گا۔ اگر وہ دینی مجلسوں میں جائے گا تو کانوں میں قرآن حدیث کی باتیں سنے گا، اس سے انشاءاللہ متاثر ہوگا۔ اور اسی کے بنسبت انسان اگر غلط لوگوں کے ساتھ رہے گا تو آنکھوں سے بھی غلط چیزیں دیکھے گا اور کانوں سے بھی غلط چیز سنے گا۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جو گانے سنتا ہے، غور کریے اس بات پر، انسان جو گانے سنتا ہے اگرچہ وہ صرف کانوں سن رہا ہو، ویڈیو نہ چل رہی ہو، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر وہاں پر جہاں دکانیں ہیں یا پھر جہاں پر کاریگر کام کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے کاریگر کام کر رہے ہیں، ساتھ میں ایک مائک بجا دیا، گانے چل رہے ہیں دن و رات، اور کاریگر مست ہو کر کام کر رہے ہیں جھوم جھوم کر۔ تو بظاہر ہم سے وہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس پورے خلاصے سے یہ معلوم چلتا ہے کہ انسان صرف گانے سننے سے ہی متاثر ہوتا ہے۔ اگر وہ گانوں میں غلط چیزیں سن رہا ہے تو وہ ان غلط چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے اگرچہ اس کو خبر نہ ہو۔ انسان غیر شعوری طور پر اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور یہ بات کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کو متاثر ہونا ہے ہر حال میں، لہٰذا ہم جو گانے سنتے ہیں اس سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے اور اس کا بھی غلط نظریہ جاتا ہے۔ اب آئیے میں ایک آخری بات کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ انسان جو متاثر ہوتا ہے، کہ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ انسان کس طرح متاثر ہوتا ہے اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، ہم جان لیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کا جو دماغ بنایا ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے یا کانوں سے سنتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ذہن کی کسی نہ کسی میموری میں سیو ہوتی رہتی ہیں، محفوظ ہوتی رہتی ہیں۔
اگرچہ بیک وقت ہمیں ساری چیزیں یاد نہیں رہیں گی. یعنی اگر آپ یہاں بھی بیٹھے ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی پرانی 10 سال کی ہسٹری یا پوری مانی 1 سال کی 1 مہینے کی بلکہ 1 ہفتے کی بھی اگر آپ سے کہا جائے آپ پوری ہسٹری سنا دیں, آپ نے جو کچھ کیا ہے, جو دیکھا ہے, جو سنا ہے, آپ نہیں سنا پائیں گے. یعنی بیک وقت ہمیں ساری چیزیں یاد نہیں رہتی. لیکن اللہ نے انسان کو جو دماغ بنایا ہے وہ اس طرح بنایا ہے, اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہمارا مائنڈ کہ جب موقع آتا ہے تو موقع کی مناسبت سے ہمارے ذہن میں چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں, موقع کی مناسبت سے ہمیں چیزیں یاد رہتی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھا, کبھی مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک کانچ کا گلاس رکھا ہوا ہے. اس نے غصے کی حالت میں وہ کانچ کا گلاس اٹھایا اور اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور گلاس ٹوٹ گیا. آپ نے یہ منظر دیکھ لیا. اب منظر دیکھنے کے بعد آپ بھول گئے, کافی ٹائم گزر گیا. اب اس کے بعد اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ کو غصہ آیا اور غصہ آنے کے بعد اتفاق سے آپ کے پاس بھی کانچ کا کوئی گلاس رکھا ہوا ہے, تو اس وقت آپ کی ذہن کی میموری میں, آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلی چیز جو آئے گی وہ یہی آئے گی کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا, اس نے غصے میں گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا. دماغ جو سگنل بھیجے گا آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلے سگنل آئیں گے وہ یہی آئیں گے, سب سے پہلے تصویر یہی آئے گی کہ آپ نے ایسے موقع پر ایسی چیز دیکھی تھی, ایک بندے کو دیکھا تھا, اس بندے نے کانچ گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا اور گلاس ٹوٹ گیا تھا. تو جب ہم ایسے ماحول سے گزرتے ہیں یا ہم پر بھی وہ وقت آتا ہے جو وقت ہم نے کبھی کسی اور کے اوپر دیکھا تھا, جب ہمیں کبھی غصہ آتا ہے اور اتفاق سے ہمارے پاس بھی کانچ گلاس رکھا ہوگا, تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ ہم اس کو اٹھا کر دیوار پر دے ماریں, گلاس توڑ دیں. ہم اس کو اٹھا کر دیوار پر دے ماریں اور گلاس توڑ دیں. اس طرح انسان متاثر ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک اچھے اور برے انسان کا فرق سامنے آتا ہے. جو ایک سمجھدار, باشعور, عقل مند اور ہوشیار انسان ہوتا ہے وہ اس تصور کو آ جانے کے بعد, مائنڈ میں وہ چیز آ جانے کے بعد اس کی طرح ریئیکٹ نہیں کرتا. یعنی جس طرح اس نے دیکھا تھا کہ غصے میں اس نے کانچ گلاس کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا, گلاس ٹوٹ گیا, تو اگر وہ عقل مند ہوشیار انسان ہوگا تو پھر وہ اس کو اٹھا کر دیوار پر نہیں مارے گا. ہاں اگر وہ ناسمجھ ہوگا, نادان ہوگا, یا جذباتی ہوگا, یا زیادہ غصے والا ہوگا, تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ بھی کانچ کا گلاس اٹھائے گا اور دیوار پر دے مارے گا. تو اگر اس نے اسی طرح ریئیکٹ کیا جس طرح اس نے کبھی کسی کو دیکھا تھا تو وہ متاثر ہو گیا. اگر ہم نے کبھی کسی کو دیکھا تھا ایسا کام کرتے ہوئے اور پھر جب ہم پر وہ وقت آیا اور ہم نے بھی اسی طرح ریئیکٹ کیا جس طرح غصے کی حالت میں اس نے ریئیکٹ کیا تھا, تو پھر وہ سمجھ لیجیے اس سے متاثر ہو گیا. اور اگر ہم نے اپنے آپ کا کنٹرول رکھا, سمجھداری سے کام لیا, عقل مندی سے کام لیا, اور ہم نے اس طرح کام نہیں کیا, اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح کبھی ہم نے کسی کو دیکھا تھا کرتے ہوئے, تو پھر ہم متاثر نہیں ہوئے. جس طرح یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا لیکن انہوں نے اس کو انکار کر دیا تھا, اگر وہ بھی قبول کر لیتے اس کی دعوت کو نعوذ باللہ, تو پھر وہ بھی متاثر ہو جاتے. تو متاثر ہونے کی تعلق سے چند باتیں تھیں جو مختصر 2 وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. امید ہے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے حساب سے اپنے عقل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے عقل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ نیک صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو برے لوگوں کی سنگت سے محفوظ فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو برائیوں سے محفوظ فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی مساجد سے جوڑ دے. اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کا پیروکار بنا دے. اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں والے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے. اللہ رب العالمین تو ہمارے تاریک دلوں میں اپنا نور بھر دے. اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور اور روشن فرما دے. اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے وقت کا پابند بنا دے اور پابندی سے نماز پڑھنے توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. اللہ تو ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے دین پر مر مٹنے والا بنا دے. اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ ہو تو خاتم الخیر ہو, اور آخری الفاظ ہی واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آئی ٹرسٹ ٹی وی کی مدد کریں.
پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔